عطا فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر سلام پڑھنے کی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی مجلس کیونکہ اس سفر کی آخری مجلس ہے، کل روانگی کی تیاری اور انفرادی دعائیں، ان کی وجہ سے اجتماعی پروگرام کو آج ختم کر دیا جائے گا۔ تاہم آج کی رات تک حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنا آخری سلام پڑھیں۔ اس سلام میں جہاں آداب کا خیال رکھتے ہیں، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ہم یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اعمال کے ذریعے سے جیسے تلاوت کی، نبی اسلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، درود شریف پڑھا، ہدیہ پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا ثبوت ہے۔ نیت کریں کہ اے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک سنت کو لے کر آئے، ہم اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ ہم نے اس پیغام کو قبول کیا اور اس پیغام کی روشنی میں ہم بقیہ زندگی گزاریں۔ یہاں آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے، جتنا محبت کا اظہار کریں گے اتنا کم ہے۔ بلکہ ایک محدث کہتے ہیں کہ کئی دن ہو گئے مجھے مسجد نبوی میں بھوک تھی، فاقہ تھا، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں تو نبی اسلام کا مہمان ہوں، تو میں مواجہ سے حاضر ہوا اور میں نے اسلام پڑھنے کے بعد یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوں، بھوک ہے، میں اور کس کو کہوں؟ بس اتنی دعا مانگنے کے بعد جب میں مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہنڈیا سر پر رکھی اور روٹیاں کپڑے میں ڈالی ہوئی میرا نام پکارا تھا۔ تو میں نے اپنے نام سنا تو بڑا تعجب ہوا، پوچھا اس سے آپ کو میرے نام کا کیسے پتا؟ کہنے لگا بھائی میں تو سویا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کا نام لے کر فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے اور بھوکا ہے، کھانا پہنچاؤ، اور میرا گھر مسجد نبوی سے چند قدم۔ جیسے میری آنکھ میں اٹھا، بیوی کو بتایا، بیوی نے ابھی ہنڈیا تیار کر کے اتاری، روٹیاں پکی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی کہ یہ جا کے مہمان کو دے آؤ اور یہ اور کھانا بنا لیا۔ تو میں نے ہنڈیا سر پہ رکھی، روٹیاں لی اور چند قدم میں پہنچ کے آپ کا نام پکارا۔ امام رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے جو سینکڑوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تشریف لائے، روضہ انور سے حاضری لی، تو وہاں آ کر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں لکھی۔ فی حالت البعد روحی کنت ارشدها تقبل الارض عنی وہی جنائب۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو آپ کی خدمت میں روز بھیجتا تھا تاکہ آ کر اس زمین کے بوسے لے کر جائے،
اور اس وقت کی حالت اشباع، اب تو میں خود حاضر ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو ذرا آگے بڑھائیے تاکہ میں اپنے ہونٹوں کی پیاس بجھا سکوں۔ لوگوں نے دیکھا کہ روض انور سے دایاں ہاتھ ظاہر ہوا اور امام رفاعی کبیر رحمۃ اللہ نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا۔ یہ لوگوں کا آنکھوں دیکھا ہوا، مگر جب یہ واقعہ ہوا تو امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آگے نکلے اور مسجد نبوی کا ایک ہی دروازہ تھا نکلنے کا، اس دروازے کے آگے جا کر لے گئے اور فرمانے لگے کہ میں اس مجمع میں سب سے زیادہ گھٹیا اور برا انسان ہوں، مسجد سے جو آدمی نکلے گا وہ میرے اوپر سے پھیلان کر جائے گا۔ آج جی کا یہ حال ہے کہ میرے نفس کے اندر خود پسند نہ آیا، فرمایا کہ جتنے لوگ ہیں وہ میرے اوپر سے گزر گئے۔ اللہ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ حاضر ہیں تو اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ہر آدمی اپنی زندگی کو جانتا ہے، کون کون سی سنتوں کو توڑتا ہے، کہاں سنتیں چھوڑتا ہے، نبی اسلام کی تعلیمات کو کہاں کہاں وہ اگنور کرتا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے ان تمام گناہوں سے معافی مانگ کر نبی علیہ السلام کے سامنے اس بات کا وعدہ کریں کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہم اس ارادے کے ساتھ واپس جائیں گے کہ ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارا اور اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں آپ قیامت کے دن شفاعت فرمائیے۔ یہ سودا بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے۔ آخری جو حاضری ہوگی اس میں اپنے لیے بھی دعائیں مانگے، دوست احباب کے لیے، امت کے لیے خوب دعائیں مانگے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب آخری مرتبہ جانا ہو تب اجازت لے کے جانا ہے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی حضرت کیا فرماتے ہیں، اجازت لے کے جانا ہے۔ تو پھر ایک دن پوچھا کہ حضرت ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، بچے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم آخری مرتبہ حاضری کے لیے جاؤ تو جا کر کھڑے ہو جانا اور اپنے آپ کو پیش کرنا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور کہنا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو معلم بنا کر دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیجا کریں۔ میں ایک طالب علم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ مجھے بھیجیے اس دین کے کام کے لیے۔ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میری تشکیل کرتے اور فرماتے تھے کہ اس کے بعد بالکل خاموش پڑے رہنا، یکسو ہو کر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ذہن میں خود یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہاں اب مجھے یہاں جانا ہے، کیوں سمجھ لینا کہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور کی روشنی اس طرح نکلتی ہے اور اس کی کرنیں ان لوگوں کے قلوب تک جاتی ہیں جو حدیث کا علم پڑھتے پڑھاتے ہیں، جیسے باریک دھاگے ہوں جو نبی علیہ السلام کے قلب سے ان کے قلب کی طرف پہنچتے ہیں۔ تو علماء طلباء کے ساتھ نبی علیہ السلام کا خصوصی رشتہ، وہ تو نبی علیہ السلام کے وارث۔ تو فرماتے ہیں کہ روشنی میں نے دیکھی کہ جو آپ قلب منور سے اثر سے نکلتی تھی اور ان حاضر ہونے والے لوگوں کے دلوں کو منور کرتی۔ ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر بھی ہیں، وہ جب بھی تشریف لاتے تھے یہاں آ کر سلام پڑھتے تھے اور آخری مرتبہ سلام پڑھتے ہوئے جواب بھی سنتے تھے اور ان کو پیغام آتا تھا کہ پھر آ رہا، دوبارہ آ رہا، واپس جاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ
آخری سال یہ ہوا کہ جب میں نے جا کر سلام پڑھا تو سلام کا جواب آیا، مگر یہ نہ کہا گیا کہ دوبارہ آنا۔ میں پہچان گیا کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے۔ 2-3 علماء حضرت کے ساتھ تھے، وہ خود اس واقعے کو بیان کیا۔ تو یہاں پر ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبتوں کا، چاہتوں کا، الفتوں کا اظہار، جب تک اس محبت کا اظہار نہیں کریں گے ہمارا یہ سفر ادھورا ہے۔ اور وہ اسی طرح کہ دل میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں اور عالم بھی ہیں۔ شرح جامی مشہور کتاب ہے، درس نظامی، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فارسی میں نبی اسلام کی محبت کو کچھ اشعار لکھے اور چاہتے تھے کہ میں جاؤں اور خود روضہ انور میں جا کر پڑھوں۔ اللہ اکبر، اللہ مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ طیبہ کا جو حاکم تھا اس کو خواب میں اشارہ ہوا کہ اس طرح کا ایک بندہ آ رہا ہے، اس کو راستے میں روک دو۔ چنانچہ وہ اٹھا اور اس نے روک بڑے تڑپے، بڑے روئے۔ ایک چند دنوں کے بعد آنے کی کوشش کی، پھر اشارہ ہوا، اب اس نے سختی کی تو تیسری مرتبہ اس کو خاتم نبی اسلام کی زیارت کی تو فرمایا کہ دیکھو تم نے میرے چاہنے والے کے ساتھ سختی کی، یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے روک رہا تھا کہ اس نے ایسا کلام لکھا کہ اگر وہ میرے سامنے آ کر پڑھ لیتا تو کلام کا حق یہ تھا کہ میں اٹھ کر اس کے ساتھ معانقہ کر دیتا، اور یہ چیز جو کہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتا اس لیے میں نے اس کو روک دیا۔ اہل دل ایسا بھی کلام کرتے کہتے ہیں اور نبی اسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے پاس ایسا کلام تو نہیں ہے، لیکن دل کی آرزوئیں اور تمنائیں تو ہیں نا، ہم بھی دین کے لیے اپنے آپ کو پیش تو کر سکتے ہیں، نیت تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک گنہگار بندہ آپ کا امتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ قبول کر سکتے ہیں۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی پر انشاءاللہ جب اس طرح ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ نسبت ہمارے لیے دین کا کام کرنے میں معاون بنے۔ بالخصوص کے مدارس چلانے والے مرد ہیں، عورتیں ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، دین کے کسی شعبے میں بھی لگنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بالخصوص اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ اکبر کر دیا۔ کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، روک لیتی ہے آپ کی نسبت پیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت پیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ ہے برکات میرے آقا کی آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور میرے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ان کو عذاب نہیں کیا جائے، اور جب تک نبی اسلام کی سنتیں بندے کی زندگی میں ہوں گی وہی برکتیں جاری رہیں گی۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت پیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ ہے
ہے برکات میرے آقا کی، آنے والے عذاب چلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ ہے برکات میرے آقا کی، کھانے والے عذاب چلتے ہیں، اللہ سنتے ہیں بولیاں سب کی، اللہ بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، اللہ سنتے ہیں بولیاں سب کی، اللہ بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، اللہ سنتے ہیں بولیاں سب کی، اللہ بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ ہے برکات میرے آقا کی، آنے والے عذاب چلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، تو ہم جانے سے پہلے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جو حاضری دیں، انتہائی یکسوئی کے ساتھ، درود شریف کی کثرت کے ساتھ، جب وہاں پر حاضر ہوں تو کچھ مانے اور کچھ منوائے۔ ماننا کیا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پیغام لے کر آئے، میں آج کے دل میں عہد کر رہا تھا، دل میں وعدہ کر رہا تھا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں اپنی زندگی اس کے مطابق آپ نے دعوت دی، اس پر میں لبیک کہتا ہوں۔ میرے لیے اللہ کے حضور شفاعت فرما دیجیے کہ عمل میں آسانی ہو، رکاوٹیں ختم ہو، دور ہو، اور اس کے بدلے آپ قیامت کے دن عاجز گنہگار بندے کی شفاعت فرما۔ یہ محبت کا اظہار ہے جو ہمیں وہاں پر کرنا ہے۔ جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے ان کو نہیں عطا فرماتا،
چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شروع میں جب ابھی حرمین شریفین ان کا آنا نہیں ہوا تھا تو ذی الحجہ کے ایام گزارنے ان کے لیے مشکل ہوتے تھے، دل نہیں لگتا تھا، رات کو نیند نہیں آتی تھی، کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، کھانا کھاتے اٹھ جاتے اور ایک ہی فکرہ کہا کرتے تھے، معلوم نہیں ارشاد کیا کر رہے ہیں، معلوم نہیں ارشاد کیا کر رہے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم سے نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہوگا۔ ان حجاج کو یاد کر کے یہ الفاظ کہتے کہ معلوم نہیں ارشاد کیا کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ رب العزت نے ان کی تڑپ کو قبول کیا اور ان کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس در کے راستے کو کھولا اور انہوں نے پھر مسجد نبوی میں بیٹھ کر 18 سال بخاری شریف کا درس دیا۔ جو شیخ البخاری ہوتے ہیں وہ اپنی مسند پر بیٹھ کر کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جب مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے تو نبی علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے قال هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 18 سال اللہ نے اس خدمت کی توفیق عطا کی تو بھائی ہم بھی اس سفر کو اپنے لیے وسیلہ ظفر بنا لیں اور اس آخری حاضری میں جو نعمتیں مانگنی ہیں بس مانگیں، دنیا تو آنے والے سب مانگیں، ہم دنیا بھی مانگیں، دین بھی مانگیں، جو دنیا کی پریشانی ہے اللہ سے مانگے، اللہ ان کو بھی دور کرے، جو نیک مراد ہے اللہ ان کو بھی پورا کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مگر اگلے بات کو بھی ضرور یاد رکھیں وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت تو اچھی کبھی ہوگی نا جب انسان دنیا میں دین کے مطابق زندگی کرے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہم زندگی لے کر آئے تھے واپس اسی زندگی کے اندر جا کر چلے جائیں، پھر آنے کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو شریعت و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اور روضہ انور پر حاضر ہو کر اس ارادے کا اظہار کریں۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی رحمتیں اور کیسی برکتیں ہیں۔ جن لوگوں نے سلام پہنچائے ان کی طرف سے بھی آپ نے میرے ساتھ کام کی خدمت کو سلام پہنچا دیا اور بار بار حاضری کا ضرور ارادہ ظاہر کیجیے اور دعائیں مانگیے کہ بار بار ہمیں اللہ رب العزت اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم دین کے اوپر لگے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مدینہ بچے کی مانند ہے، چھوٹے کو کھڑے سے الگ کرتا ہے۔ حدیث پاک پڑھتے ہیں نا تو دل ڈر جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آنے کے بعد پھر اعمال پہلے سے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو یہاں آ کر بھی اپنے ان برے کاموں کو نہیں چھوڑتا اور پھر یہاں سے رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہاں سے کھڑا بن کے ہی واپس آنا، کھوٹا بن کے نہیں آنا، مہر لگ جائے گی ورنہ۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے کھڑا بن کے ہی آنا۔ کسی عارف نے عجیب اشعار کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں، مفہوم ان کا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دنیا میں میرے گناہوں کے پردے ڈال کر مجھے عزتوں کی زندگی بخشی ہے۔ لوگ میری اصلیت سے واقف نہیں ہیں، سلام کرتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں،
تو دنیا میں تو اللہ نے یہ عزت بنا دی، آپ قیامت کے دن اپنے شفاعت کے دامن میں مجھے چھپا لیجیے گا اور میری عزت وہاں بھی بنائی رکھیے گا۔ اور پھر یہ کہا کہ جیسے گھر کے کچھ نوکر ہوتے ہیں نا، نکمے ہوتے ہیں، بہت الجھن پیدا کر دیتے ہیں، مگر دل مرتبہ مالک مہربان ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ عقل کا پورا ہے تو ان کی چھوٹی موٹی حرکتوں کو برداشت کر جاتا ہے، نبھاتا ہے، کوئی بات۔ تو یہی بات کہی اس نے شاعر نے بھی کہ میں ہوں تو بہت ہی گناہگار، مگر آپ مہربانی کیجیے گا اس گناہگار کے ساتھ بھی نبھائیے۔ عجیب الفاظ ہیں۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو روتے ہیں، اپنی یادوں سے ہمیں روک لگائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہگار پر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گناہگار پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار رکھنا، میں نے مانا کہ گناہگار پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار رکھنا، ذرہ تو خورشید بنانے والے، ذرہ تو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، ذرہ تو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اب آخری ایک بات،
سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے مسافر تو یہ ظاہر کر دیتا ہے. ظاہر کرنے سے کیا مراد ہے کہ انسان کی کوئی کوتاہی ہو، کوئی غلطی ہو، وہ کھل جاتی ہے. لہذا مل کر سفر کرنے میں بہت ساری انسان کی غلطی کوتاہیاں سامنے آ جاتی ہیں. ایک آدمی دوسرے کو اگنور کرتا ہے، دوسرے کا دل دکھا دیتا ہے، غیبت کر دیتا ہے. ایک آدمی زبان سے ایسی بات کر دیتا ہے کہ دوسرا بندہ بہت رنجیدہ ہوتا ہے، توقعات ٹوٹتی ہیں. اس قسم کی بہت ساری چیزیں سفر میں ہوتی ہیں. یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے برتن اکٹھے رکھے جائیں تو وہ کھٹکتے ہیں، مل جل کر رہا جائے تو انبن ہو جاتی ہے. گھروں کے اندر بھائیوں کی آپس میں ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، بہن بھائی میں ہو جاتی ہے، پڑوسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو سفر میں ساتھی کے ساتھ ہو جاتی ہے. لیکن ہم اس سفر پر جب نکلے تو ہمارا مقصد کوئی ایک دوسرے کے ساتھ دل میں دشمنی رکھنا، عداوت رکھنا، کینہ رکھنا، غصہ رکھنا یہ تو نہیں. مقصد تو یہ تھا کہ ہمارے حج کی یہ عبادت اللہ رب العزت کے ہاں قبول. لیکن درمیان میں یہ باتیں پیش آ جاتی ہیں، کچھ حقیقت پر بھی مبنی ہوتی ہیں، کچھ غلط فہمی بھی مبنی ہوتی ہیں، دونوں طرح کی ہوتی ہیں. تاہم کسی نے ارادتاً کوئی ایسی بات کہی یا بغیر ارادے سے کہہ دیا یا کوئی عمل کر دیا تو بھائی پورے گروپ کی طرف سے اگر کسی بندے کا دل دکھا اور کسی دوسرے بندے کو محسوس ہوا تو یہ آج سب کی نمائندگی کرتے ہوئے معافی مانگتا ہے. آپ حضرات اللہ کے لیے معاف کر دیجیے. اس کی ایک وجہ بھی ہے. جنگ احد میں نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ جبل رمات کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور نیچے نہ اتریں. اللہ کی شان سے ان کو غلط فہمی ہوئی. جب تو جنگ جیت لی اور وہ اس جبل پر نیچے اترے اور پھر کافروں نے حملہ کیا اور بہت نقصان ہوا. تو نبی علیہ السلام کے دل میں اس بات کا بڑا غصہ اور غم تھا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیتیں اتار دی، فرمایا فاعفو عنہم، اے میرے حبیب ان کو معاف کر دیجیے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے آپ استغفار فرما دیجیے، وشاورہم فی الامر، اور ان کو اپنے مشورے میں شامل بھی فرما دیجیے. تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ کو اگر سے تکلیف پہنچی مگر آپ فرمائیے. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا. ان کے ایک رشتے دار صحابی تھے جن کو وہ ماہانہ تحفظ دیتے تھے. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے بہتان باندھا تو اللہ کی شان سے اس بات کو انہوں نے بھی چند جگہوں پر نقل کر دیا. اس کا وہ صدیق لانوں کو بڑا غم ہوا. ایک رشتے داری اور دوسرا میں ماہانہ خرچہ بھی دیتا تھا، اور پھر اس نے میری عزت کے بارے میں، میری بیٹی کے بارے میں ایسی بے بنیاد بات پھیلا دی. تو آپ نے پھر میں نیت کر لی کہ آج کے بعد میں خرچہ بند کر دوں گا اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت اتار دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ، تم میں سے وہ بندے جن پر اللہ کا فضل ہے ان کو دیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی بات کے ارادے کرے. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیجئے اور ان کے ساتھ اچھا تعلق اختیار کر دیجئے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے؟
اللہ صدیق اکبر نے جیسے ہی آیت سنی فرمایا میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو پھر جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اور اپنے صدیق کے لیے یہ معاملہ فرمایا تو معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو بھائی آج ہم ایک دوسرے کو اگر معاف کریں گے تو قرآن مجید کی آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے بدلے اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں کو جلدی معاف کر دے۔ لہٰذا اس آخری حاضری میں ہم اپنے گناہوں کی جب معافی مانگیں گے تو اس معافی سے پہلے دلوں میں کسی رشتے دار کے بارے میں، کسی پڑوسی کے بارے میں، محلے دار کے بارے میں، کسی ایمان والے کے بارے میں یا گروپ کے کسی آدمی کے بارے میں دل میں کوئی رنجش، کینہ، حسد، کوئی ایسی چیز بھی ہے تو بھائی ہر چیز کو چاہے جائز تھی یا غلط فہمی پر مبنی تھی، ہم اللہ کے لیے معاف کر کے اللہ کے حضور وہاں حاضر ہوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور یہ کہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں جو غصہ غم تھا کسی کے بارے میں، بھلے خامد ہو تو بیوی کے بارے میں ہے، بیوی ہو تو خامد کے بارے میں ہے، ہم نے معاف کر دیا اور اس کے بدلے میں اپنی بخشش کا طلبگار ہوں، دعا فرما دیجیے اے اللہ کے پیارے حبیب آپ سے بات فرما دیجیے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ جب اس طرح آخری حاضری ہم دیں گے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بخشایا اس جگہ سے واپس لوٹائیں گے اور ہمیں اپنے کھرے بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، بعض دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جو اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے، اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی دیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی دیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا 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 نہیں کرتے، یہ درب
اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے، گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی العلی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک ہم آپ کے عاجز بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے محمد خوشی فرما۔ رب کریم ہم آپ کے در پر حاضر ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ یہ آپ کا محبوب کا مدینہ بچے کی مانند ہے، کھرے کھوٹے کو جدا کرتا ہے، اے مولا کھڑا کر دیجیے، اے اللہ کھڑا کر دیجیے، اللہ کھوٹ نکال لیجیے، کھوٹ سے بچا لیجیے، دوغلے پن سے بچا لیجیے، رنگی سے بچا لیجیے، اے اللہ نفاق سے بچا لیجیے، رب کریم اور کی زندگی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے حبیب کی سنتوں سے سجا دیجیے، ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے، رب کریم ہمارے دل کو منور کر دیجیے، اے اللہ ہمارے دل کو منور کر دیجیے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ جسمانی بیماریوں کی شفا عطا فرما، اے اللہ روحانی بیماریوں کی شفا عطا فرما، جنہوں نے خط کے فون کیے چٹیں لکھی، اے اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما، اے اللہ ہمیں حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرما، اے اللہ عافیت والا، اے اللہ شر سے خالی رزق عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عزتوں بھری زندگی نصیب فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، اے اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرما، رب کریم ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے حج کے سفر کو حج مبرور بنا، اس کو حج مقبول بنا، اے اللہ جو اس پر آپ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، حج کامل کی رحمتیں ہمیں بھی نصیب فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رب کریم جو ہم نے دعائیں مانگی پورے سفر میں اپنی رحمت سے سب دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما، تیرے مولا بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، مولا ہم نے بھی تو دعوت پھیلائے ہیں، اپنی رحمت سے اس کو بھرپور فرما، میرے مولا جو ان در سے خالی واپس جاتا ہے وہی بد نصیب ہوتا ہے، میرے مولا شقی بننے سے بچا لیجیے، بد نصیب بننے سے بچا لیجیے، دامن بھر کر واپس لوٹائیے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجیے، رب کریم ہمارا بھی نام اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما لیجیے، رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرما،
ہر آنے والے فتنے اور شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اسلام پر جینے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حوض کوثر کا قیام عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین